قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طبیعت ناساز، ڈاکٹروں کا مکمل آرام کا مشورہ۔ تفصیلات کے مطابق سربراہ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو طبیعت خراب ہونے کے باعث ڈاکٹروں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق ترجمان جمعیت علماء اسلام کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طبیعت ناساز ہے۔ ڈاکٹروں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاؤں میں شدید تکلیف ہے، انہیں ڈاکٹروں کی جانب سے چلنے سے پرہیز کا کہا کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب گزشتہ ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم ہاؤس گئے تھے۔ واپسی پر ان کے پاؤں میں تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ ان کا بایاں پاؤں سوج چکا تھا اور انگلیاں نیلی پڑ گئی تھیں۔ ڈاکٹرز نے ہنگامی طور پر ابتدائی معائنے کے بعد انہیں ادویات تجویز کیں اور چلنے پھرنے سے سختی سے منع کر دیا ہے اور مکمل آرام کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی کابینہ نے 2 صدارتی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ نے مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دی ہے۔ جمعیت کی دعوت ہر گھر مرد و عورت تک پہنچائیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے سیکرٹری جنرل مولانا منظور الاسلام افندی نے کہا ہے کہ جمعیت ایک تاریخی تنظیم ہے جس نے بر صغیر کو 190 سال کی محکومی سے آزاد کرانے کی جدوجہد کی۔ جمعیت علماء اسلام اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا حکم قائم کرنے اور حقوق العباد کے حصول کے لیے کوشاں ہے، لہٰذا اس تنظیم کی دعوت کو ہر گھر کے ہر مرد و عورت تک پہنچائیں۔ انہوں نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے یہ بھی کہا کہ اگر بدعنوان اور لوٹ مار کرنے والے طبقے سے کوئی عوامی نمائندہ منتخب ہوتا ہے تو معاشرے اور ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، لہٰذا آپ کو ابھی سے میدان صاف کرنا ہوگا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اگلے پارلیمانی انتخابات میں جمعیت کے نامزد امیدوار کی جیت ہو۔ یہ تمام باتیں انہوں نے آج جمعہ 27 دسمبر کی سپہر نارائن گنج ضلعی جمعیت نمائندہ کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ نارائن گنج مرکزی عیدگاہ میدان میں منعقدہ نمائندہ کانفرنس کی صدارت مرکزی جوائنٹ سیکرٹری جنرل اور ضلعی جمعیت نارائن گنج کے صدر مفتی منیر حسین قاسمی نے کی۔ ضلعی جمعیت کے جنرل سیکرٹری مولانا فردوس الرحمان کی ہدایت پر منعقد ہونے والی کانفرنس سے مولانا ہارون الرشید، مولانا کمال الدین دائمی، مولانا مسرور احمد اور مختلف نمائندوں نے بھی خطاب کیا۔ چیئرمین کی حیثیت سے اپنے خطاب میں مفتی منیر حسین قاسمی نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مخلصانہ تعاون سے ہمیں آپ کی خدمت کا موقع دیا تو ہم اس موقع سے انشاءاللہ بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ بھی اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ نمائندہ کانفرنس میں جمعیت کے سیکرٹری جنرل مولانا منظور الاسلام افندی نے نارائن گنج ضلعی جمعیت کی 41 رکنی جزوی کمیٹی کا اعلان بھی کیا، جس میں مفتی منیر حسین قاسمی صدر، مولانا فردوس الرحمان کو جنرل سیکرٹری اور مولانا غیاث الدین کو آرگنائزنگ سیکرٹری مقرر کیا ہے۔ اسلام کی صحیح تعلیمات کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں، اسلام کی پاکیزہ روایات کی بقا کے لیے آگے آنا ہوگا، اپنے افکار و نظریات کے ساتھ امت کی اصلاح کی فکر کریں۔ دارالعلوم وقف دیوبند میں منعقدہ جلسہ انعامیہ میں مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا طلباء سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق ملک کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم وقف دیوبند میں حسب روایت سالانہ جلسہ انعامیہ کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ادارہ کے روح رواں و محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور فکری تصادم کا دور ہے، جس کے نتیجے میں آج انسانی افکار و نظریات پر حملے ہو رہے ہیں اور پورا عالم آج اس حملہ کی زد میں ہے۔ ایسے وقت میں اپنے افکار و نظریات کی اصلاح کرتے ہوئے امت کی اصلاح کے لیے متفکر رہنا اور ان فکری حملوں کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر دور میں چیلنجز کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ افراد تیار فرماتے ہیں۔ موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ آپ ملت کا قابل افتخار سرمایہ ہیں۔ آج ہر چہار سو اسلام مخالف مہم چھڑی ہوئی ہے۔
آپ کی پاکیزہ تہذیب و ثقافت کو مسخ کرنے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان سب احوال میں آپ کو اسلام کی پاکیزہ روایات کی بقا کے لیے آگے آنا ہوگا، اسلام کی صحیح تعلیمات کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت ملک پر سامراجی حکومت قابض ہوئی اس وقت اس ملک میں اسلامی اقدار و روایات کے تحفظ کے لیے مضبوط لائحہ عمل کی تیاری سب سے بڑا کاز تھا۔ چنانچہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے افراد کی تیاری کو مقدم کیا جو مکمل اسلامی تہذیب و ثقافت کے علمبردار ہوں، جو اسلامی علوم کی روشنی میں اپنے اسلام کی بقا و تحفظ کا فریضہ انجام دیں۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جس کی 150 سالہ حسین تاریخ آپ کے سامنے ہے، جس نے ہر فن اور ہر میدان کے لیے رجال کار تیار کیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اندر اعتدال فکر پیدا کریں اور امت کے سامنے ایک ایسے مذہبی نمائندے کے طور پر سامنے آئیں جو ہر طرح کی تنگ نظری، جمود اور تشدد سے یکسر پاک ہو۔ آج جب کہ عالمی و ملکی میڈیا کے ذریعے نت نئے مذہبی قضیے چھیڑ کر اسلام کو دقیانوس اور رجعت پسند ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں آپ کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ افغان طالبان حکام کا کہنا ہے کہ ملک کی نیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے پہلی بار ٹرین بنا دی ہے۔ حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک میں ریل کی پٹڑی کی تعمیر اور تکمیل تک ہماری اپنی ٹرینیں ہوں گی۔